شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو ملک میں شدید بارشوں کے پیش نظر لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کے روابط، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی درجہ بندی کے ادارے فیچ نے پاکستان کی زر مبادلہ کے اجراء کی ڈیفالٹ درجہ بندی بڑھا دی ہے، جس سے ملک کی شاندار کارکردگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ ترکی کے صدر نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ تنازع میں مداخلت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو ملک میں موسلا دھار بارشوں کے حوالے سے ہدایت کی ہے کہ جانی و مالی تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے NDMA کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کی مدد کرے۔ اداروں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے موجودہ صورتحال کی مسلسل نگرانی بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کے بروقت انخلاء، پانی کی نکاسی اور ضرورت مندوں کو بروقت طبی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ کے ساتھ شراکت کے بارے میں پاکستان کے روابط، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دولت مشترکہ اور اس کے اداروں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دولت مشترکہ رکن ممالک کے درمیان تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے اقدامات کرے اور ان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا علاقائی روابط اور تجارت کا تصور دولت مشترکہ کے روابط کے ایجنڈے سے مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے درمیان تجارت کو 2030 تک $2 کھرب تک بڑھانے کے ہدف کی بھی حمایت کرتا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل نے 2022 کے سیلاب کے دوران پاکستان کے عزم و ہمت کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دولت مشترکہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف مذہبی فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کیونکہ معاشرہ اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آج راولپنڈی میں علماء کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بات پر حکومت اور علماء کرام نے اتفاق کیا ہے کہ کسی کو مذہب کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتوے جاری کرنے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اردو میں جاری کی گئی پریس ریلیز میں یہ وضاحت کر چکی ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت پھیلانے کے لیے ایسے فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے رومانیہ کے سرکاری دورے کے دوران رومانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور نیوی کے چیف سے مشترکہ ملاقات کی۔ انہوں نے علاقائی بحری سلامتی اور استحکام سے متعلق معاملات، دو طرفہ عسکری تعاون اور پیشہ ورانہ امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے رومانیہ کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں مشترکہ بحری دفاع کے موضوع پر لیکچر بھی دیا۔ بحری شعبے میں بحری افواج کے مشترکہ کردار پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے سمندر میں قانون کے نفاذ کے لیے بحری افواج کی جانب سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
आलमी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान की ज़र मुबादला के इजरा की तवील मुद्दती डिफ़ॉल्ट की दर्जाबंदी CCC से बढ़ाकर CCC प्लस कर दी है। फिच के मुताबिक दर्जाबंदी में बेहतरी इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ 37 माह की नई $7 अरब के फ़ंड की तोसीही सहूलत के अमले की सतह के मुआहदे के तनाजुर में बैरूनी फंडिंग की मुसलसल दस्तयाबी की सूरत हाल यकीनी होगी। फिच का कहना है कि IMF के पिछले आर्जी इंतजाम में अच्छी कारकर्दगी से पाकिस्तान को माली खसारे में कमी लाने और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद मिली है और इसमें मज़ीद बेहतरी का भी इम्कान है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की फ़लस्तीनियों की मदद के लिए गज़ा के तनाज़े में मुदाखलत कर सकता है। उन्होंने ये ऐलान रिज़ शहर में हुक्मरान AK पार्टी के इजलास के दौरान किया। तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमें निहायत मजबूत होना पड़ेगा ताकि इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से मज़हक़ा ख़ेज़ इक़दामात से बाज रहे। मैसूर गज़ा में आज मुसलसल इसराइली हमलों में 19 फ़लस्तीनी शहीद और 93 ज़ख्मी हो गए। गज़ा की वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जहरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 90,900 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आज बहरीन में पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।